ایک ایسا دن جب زمین نے ہلکی سی انگڑائی لی اور لرزنا شروع کر دیا، گویا اس کی گہرائیوں میں کوئی غمگین چیخ اٹھ رہی ہو۔ ہر طرف خوف کا ایک سنگین سایہ پھیل گیا، اور جیسے ہی زمین کا سینہ چاک ہوا، ہوا میں ملبے کا دھواں اٹھا اور زندگی کی معصومیت کو چکنا چور کر دیا۔ چمکتے ہوئے مینار جو کبھی روشنی اور امید کی علامت تھے، ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ہر طرف گمشدہ چیخیں، خالی سڑکیں اور تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان زندگی کی آخری سانسیں گنی جاتی رہیں۔ ایک ایسا شہر جس نے اپنی شان و شوکت سے دنیا کو اپنی طرف کھینچ رکھا تھا، اب اس کی گلیوں میں موت کا سناٹا ہے۔ ملبے کے نیچے دبے ہوئے چہرے کچھ ایسے تھے جو کبھی مسکراتے تھے، لیکن آج ان کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف ہے۔ ان گلیوں میں آج وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جو کبھی زندگی کو عیش و آرام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ زلزلہ آ چکا تھا اور اس کی شدت نے ہر دل میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ یہ صرف زمین کا ہلنا نہیں تھا، یہ دلوں کی دھڑکن کا رکنا تھا، امیدوں کا ٹوٹنا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بحران کب تک جاری رہے گا، کتنے بے گناہ زندگی کی لڑائی ہار جائیں گے، لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ تباہی ایک نشان بن کر رہ جائے گی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب منڈلے کو اس کے سنہری مندروں اور بدھ مت کے چمکتے ہوئے آثار کی وجہ سے سونے کا شہر کہا جاتا تھا، مگر آج وہاں صرف تباہی، ملبہ اور لاشوں کی بو باقی ہے۔ جمعے کو آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے نے شہر کو ایک قبرستان میں بدل دیا ہے۔ ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں ہیں، چیخو پکار ہے اور ٹوٹے ہوئے گھروں کے درمیان بھٹکتے لوگ ہیں۔ یہ ہے آج کا منڈلے۔ زلزلے کے بعد لاشوں کا ڈھیر اتنا بڑھ چکا ہے کہ مقامی افراد کو انہیں اجتماعی طور پہ جلانا پڑا۔ میانمار کی فوج کے سابق سربراہ کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 2700 سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ شہر کے رہائشی بے بسی کے عالم میں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، نہ پانی، نہ کھانا، نہ نیند، بس زخم، آنسو اور بکھری ہوئی زندگیاں۔ وہاں کے ایک 23 سالہ طالب علم نے زلزلے کے المناک اثرات کو یوں بیان کیا کہ ہماری آنٹی کی لاش 30 مارچ کو زلزلے کے 2 دن بعد ملبے سے نکالی گئی۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں خاندانوں کا مشترکہ دکھ ہے۔ ریسکیو کا عمل خانہ جنگی اور ناقص انفراسٹرکچر کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میانمار کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوج ہمیشہ قدرتی آفات کے نقصانات کو کم کر کے ہی ظاہر کرتی، مگر زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، زندہ بچ جانے والے بے بسی میں مدد کے منتظر ہیں۔ زلزلے کے بعد بھی خطرہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی امدادی ٹیمیں ملبے میں دبے افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر کئی علاقوں تک پہنچنا ناممکن ہو چکا۔ ایک 23 سالہ طالب علم کا کہنا تھا کہ میں نے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو سڑکوں پر روتے اور بلکتے دیکھا۔ وہ زلزلے کے بعد نیند سے محرومی کی حالت میں غنودگی کا شکار تھا جب وہ یہ بات کر رہا تھا۔ وہاں کے ہزاروں لوگ گھروں کو لوٹنے پر خوفزدہ ہیں۔ سڑکوں پر خیمے لگا کر زندگی بسر کی جا رہی ہے کہ آفٹر شاکس ان کے گھروں کی باقیات نہ گرا دیں۔ 4 دنوں میں 403 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 259 لاشیں نکالی گئیں، مگر ہلاکتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ میانمار پر بہت ساری آفتیں آئیں، کچھ قدرتی اور کچھ انسانوں کی طرف سے۔ اب سب تھک چکے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خود کو بے امید اور بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک مقامی پادری نے کہا جو اپنے 8 سالہ بیٹے کے روتے ہوئے مناظر سے دل شکستہ تھا۔ زلزلے نے نہ صرف عمارتوں کو ملبے میں بدلا بلکہ لوگوں کی روحوں پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت کے سبب تقریباً 10,000 افراد کے ہلاک ہونے کا امکان ہے، جبکہ منڈلے میں زیادہ تر متاثرین بچے ہیں۔ ایک سکائی ویلا عمارت جو پہلے 12 منزلہ تھی، اب صرف 6 منزلوں تک محدود رہ چکی ہے۔ اس عمارت کے رہائشی راہب کا یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں وہاں سے صرف کچھ ہی لاشیں نکالی گئیں،
مقامی شمشان گھاٹوں پر رش ہے اور کفن کی کمی کا سامنا ہے، پانی کی شدید قلت ہے، تباہ شدہ شہر کے اطراف میں سنہرے میناروں کے ملبے کا منظر دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ شہر برسوں سے سیاحوں کا مرکز رہا۔ حالیہ زلزلے نے میانمار کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے اثرات صرف مقامی سطح تک محدود نہیں ہیں بلکہ تھائی لینڈ اور چین تک بھی پہنچے۔ میانمار میں تباہی کی شدت کہیں زیادہ رہی، خاص طور پہ جب ملک پہلے ہی خانہ جنگی، غربت اور معاشی بحران سے دوچار تھا۔ پہلے ہی 35 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ ہزاروں نے فوجی حکومت سے بچنے کے لیے بیرون ملک پناہ لے رکھی ہے۔ ایسے میں زلزلے نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا اور ریسکیو ٹیمز کے لیے کام کرنا بے حد مشکل ہے۔ 4 دنوں سے بلا توقف ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں لیکن وہ تھک چکے ہیں۔ ایک طالب علم کا یہ کہنا ہے کہ امدادی کاموں کی سست روی پہ ہم افسوس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بلا تعطل کام کر رہے ہیں اور یہاں تباہی بہت زیادہ ہے۔ روسی اور چینی حکومتوں نے میانمار میں امداد بھیجی لیکن امدادی کارکنوں کا کہنا تھا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت نے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، قومی پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان کیا، لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود اس سے نمٹنے کے لیے وسائل کی کمی اور حکومتی غیر فعالیت ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس وقت ان کا حال کیا ہے؟ اگر ماضی سے آپ کو اس کا تقابل بتاؤں تو کئی خوفناک زلزلے آئے جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ ان میں سے چند زلزلے جو اس شدت کے تھے اس کا آپ کو اگر حوالہ دوں، 1915 کا زلزلہ ایریزونا امریکہ میں آیا تھا۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا تھا، دریا اور پہاڑوں کا رخ بدلا، نتیجے میں بڑی تعداد میں عمارتیں منہدم ہوئیں۔ جانی نقصان کم ہوا تھا لیکن اس کی شدت اور قدرتی اثرات اس سانحے کی تشبیہ کے لیے ایک نمونہ ہو سکتے ہیں۔ 2004 کا جو سونامی آیا تھا انڈونیشیا میں، 9.1 شدت کا زلزلہ تھا اور دنیا کے سب سے مہلک قدرتی آفات میں سے ایک تھا۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے تھے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ اس زلزلے نے کئی ممالک میں تباہی مچائی تھی اور اس کی شدت اور اثرات نے پورے خطے کو سوگ میں ڈبو دیا تھا۔ پھر ہیٹی کے اندر 2010 میں آیا تھا زلزلہ جس کی شدت 7 تھی، لیکن اس کے اثرات بہت شدید تھے کیونکہ ہیٹی کی عمارتیں زیادہ مضبوط نہیں تھیں، انفراسٹرکچر کمزور تھا اور اس زلزلے نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور 2,30,000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امدادی کارروائیاں اور امداد کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، ایسا ہی تھا جیسے حالیہ زلزلے میں میانمار کو سامنا کرنا پڑ رہا۔ پھر 2008 میں چین کا سیچوان کا زلزلہ، چین کے صوبہ سیچوان میں 2008 میں آنے والے زلزلے نے تقریباً 87,000 افراد کی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ اس کی شدت 7.9 تھی اور اس کے اثرات نے پورے علاقے کو ملبے میں بدلا تھا۔ امدادی کاموں میں تب بھی مشکلات تھیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے تھے اور ان کو بھی قدرتی آفات کی شدت اور امداد کی کمی کا سامنا تھا۔ پھر 2011 میں جاپان کا زلزلہ، 9 شدت کا وہ زلزلہ تھا۔ سونامی آئی، پورے ساحلی علاقہ تباہ ہو گیا، 20,000 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر حادثہ فوکوشیما بھی ہوا۔ جاپان میں امدادی کاموں میں بہت سی مشکلات آئیں، زخمیوں کے علاج اور پناہ گزینی کے لیے وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام زلزلے اپنی شدت اور تباہی کے لحاظ سے اس حالیہ زلزلے سے موازنہ کیا جا سکتے ہیں جو بڑی قدرتی آفات کے اثرات کو یاد دلاتا ہے، جہاں قدرتی آفات کے اثرات صرف جانی نقصان تک محدود نہیں ہوتے بلکہ معاشی اور سماجی حالات پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔